ماشاءاللہ ہمارے بزرگ آئے ہیں اور وہ ان سے ہم کیا کرتے ہیں، یہ موقع بہت کم ملتے ہیں، کبھی کبھی ایسے موقع میسر ہوتے ہیں کہ علماء کرام آتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے رہبری کرتے ہیں. ہم سب یہ پورا مجمع نیت کریں کہ انشاءاللہ جب تک تشریف ہوا ہوگی وہاں تک انشاءاللہ ہم جم کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو اس میں سے زیادہ عمل بھی ہوگی. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، انسان دو چیزوں کا سنگم ہے، مرکب ہے. وہ تینی بھی ہے، یعنی مٹی سے بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈالی گئی ہے. گویا ایک اعتبار سے اس کا جسم زمین سے، روح آسمان سے. اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، گویا یہ ارض و سما کا مرکب ہے. یعنی جسم مخلوق ہے، روح خالق کے حکم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا، اس کا غذا، اس کی ترقی، اس کی صحت، اس کی طاقت، اس کی پرورش اسی میں اللہ نے رکھ دی. جسم کو پیدا کیا اللہ نے مٹی سے، تو مٹی سے ہی اس کی تمام ضروریات پورے کیے جائیں گے. جسم کی جتنی ضروریات ہیں وہ مٹی سے پورے کیے جائیں گے، یعنی مٹی سے بنی ہوئی چیزوں سے. اب روح یہ اللہ کے حکم سے ہے، تو روح کی طاقت احکام میں اللہ نے رکھی ہے. احکام میں یعنی جتنا حکموں کو پورا کریں گے اتنی روح قوی ہوتی چلی جائے گی. جتنی احکام میں کمزوری ہوگی
اتنی روحانیت میں کمزوری ہوگی. اور جسم کا سفر ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک، جسم کا سفر ختم، اور روح کا سفر عالم ارواح سے لے کر جنت تک. دونوں کے ایک سفر ہے، ایک مبدا ہے اور ایک منتہا ہے. جسم کی مبدا زمین، منہا خلقناکم، منتہا وفیہا نعیدکم، اور پھر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تعالی جو جسم ہمیں دنیا میں عطا کیا، وہ جسم کو مٹی میں ملا کر آخرت میں جب اللہ پیدا کرے گا وہ جسم نہیں ہوگا جو جسم دنیا میں ہے، بلکہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ اس کا بدل اللہ عطا کرے گا. وہ جسم بہت بڑا ہوگا، چھوٹا نہیں، بڑا جسم. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو ایک طرف زمین ہے اور ایک طرف آسمان. زمین سے ہمارے جسم کی ضروریات اللہ پورا کرتے ہیں. جیسے ہم نے اجتماع کیا، اجتماع میں روحانی محفل، روحانی مجالس، روحانی غذا، روحانی ترقی، روحانی مضبوطی کے لیے ایک مذاکرہ سٹیج سے ہو رہا ہے. لیکن وہ روح کا ظرف جسم ہے، وہ روح کی سواری جسم ہے. جسم کے بغیر روح کا وجود ناممکن ہے. اب اس جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں خدمت کے لیے قبول کیا کہ بھئی تم لوگ کھانا بناؤ، کھانا کھلاؤ. تطعیم الطعام والا کام کرو. تو ایک طرف بزرگان دین روحانی اور ایک طرف ہم جسمانی، یہ دونوں ملا کر ہی اجتماع ہوتا ہے. اگر کہیں پر روحانی غذا کا انتظام ہو، جسمانی نہ ہو، اجتماع ہوگا؟ اب جب آپ آئے، چائے پی کر آئے کہ نہیں آئے؟ کیوں؟ ذکر کرتے ہوئے جانا چاہیے تھا. جب جائیں گے ذکر کرتے ہوئے چلے جانا چاہیے تھا. بیچ بیچ میں پانی، بیچ بیچ میں کوئی اور چیز کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے؟ پتہ چلا جسم کا تقاضا الگ ہے، روح کا تقاضا الگ ہے. یہ الگ چیز ہے کہ ہم نے جسم کا تقاضا اتنا بڑا لیا، اتنا بڑا لیا، اتنا بڑا لیا، 6 ٹائم کھاتے ہیں. یعنی اس کی مثال ایسی کہ ان کی گاڑی پیٹرول زیادہ پیتی ہے، میلیج کم دیتی ہے. پیٹرول زیادہ پیتی ہے، 6 ٹائم کھاتے ہیں اور میلیج کم دیتے ہیں. اور ان کی گاڑی پیٹرول کم، میلیج زیادہ. اور ہمارے اکابر پیٹرول کم، میلیج زیادہ والے تھے. جیسے خلیل احمد صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ کے سلسلے میں، بھئی رمضان مبارک میں سحری میں 2 فنجان، افطاری میں 2 فنجان، بس بشاشت کے ساتھ عبادت کرتے تھے. مختصر کچھ کھجور کھا لیے، کچھ روٹی کے لقمے لے لیے، اور پورا دن روزہ، رات بھر عبادت. کیا مطلب؟ غذا کم، کام زیادہ، پیٹرول کم، میلیج زیادہ. اور آج کل ہم پوچھتے کہ نہیں پوچھتے، یہ گاڑی کی میلیج کیا ہے، یہ گاڑی کی میلیج کیا ہے، یہ گاڑی کی میلیج کیا ہے؟ تو ویسے ہم لوگوں کی بھی میلیج، بعض لوگ چرتے رہتے، ہمیشہ چرتے رہنا انہوں نہیں کہ تو چکر آ جاتی ان کو. کیا مطلب؟ انہیں 105 کلومیٹر میلیج دیتی، انہیں 70 کلومیٹر دیتی، اور یہ 5 کلومیٹر دیتی.
جتنا کھاتی تھوڑی دیر کے بعد پھر پیٹرول ڈالنا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پیٹرول ڈالنا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پیٹرول ڈالنا۔ تو اکابر جہاں بھی اجتماع کا نظام بناتے ہیں، دونوں نظام، بھئی ہم روحانی نظام بنائیں گے، تم جسمانی نظام بناؤ۔ تو جسمانی نظام کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا، اور حضور نے بتایا یہ جسمانی نظام بنانا یہ کوئی معمولی نظام نہیں ہے۔ تطعم الطعام تقرأ السلام صلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام۔ سوال یہ پیدا کیا محدثین نے، پہلے اللہ کے رسول نے جنتیوں کی علامت بیان کرتے ہوئے کھانا کھلانے والے کیوں کہا؟ تہجد پڑھنے والوں سے شروع کرنا چاہیے تھا، پیچھے سے آنا چاہیے تھا، لیکن تہجد ہے سب سے لاسٹ میں، کھانا ہے پہلے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولوں کو اللہ نے حکم دیا، اے رسولو جی پاک رزق کھاؤ پہلے، جی اب نیک عمل کرو۔ پتا چلا پاک کھاؤ گے پاک سوچو گے، پاک کھاؤ گے پاک بولو گے، پاک کھاؤ گے پاک کرو گے، پاک کھاؤ گے پاک دیکھو گے، پاک کھاؤ گے پاک سنو گے، پاک کھاؤ گے اللہ پاک رسول پاک قرآن پاک کے تابع دار بن کر رہو گے۔ یہ ہے پاک۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ علماء کہتے ہیں رسولوں کا جسم جنتی تین جنتی مٹی سے بنایا ہوا ہے، اور جنتی مٹی ناجائز کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول جو ہوتے ہیں ان کے جسم میں اگر کوئی چیز مشکوک اور مشتبہ چیز چلی بھی جائے فوراً واپس آ جائے گی، وہ بدن اسے ایکسپٹ نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے کاٹ ڈالا، کارڈ واپس آ گیا، کاٹ ڈالا کارڈ واپس آ گیا، کاٹ ڈالا کارڈ واپس آ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہیں جو پن کوڈ مارے وہ صحیح نہیں ہے، کوڈ ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا، واپس آ گیا۔ ہمارا جسم آڑا ٹیڑھا جسم ہے، کیا ڈالے تو بھی قبول کر لیتا، ہر چھ آیت در گھسیٹ عام باشد یا کویت۔ ہمارا جسم کباڑ خانہ ہے، کباڑ خانہ، کیا دیے تو بھی پی لیتی، کیا دیے تو بھی کھا لیتی، کہاں بولے تو بھی سو جاتی، یہ ہمارا جسم۔ لیکن نبیوں کا جسم جو حق ہے وہی قبول کرے گا، جو نہ حق وہ قبول کر ہی نہیں سکتا، بدن فوراً ریجیکٹ کر دے گا، فوراً ریجیکٹ۔ حضور علیہ السلام چبا رہے ہیں، اندر گوشت اترنے کو تیار نہیں۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ گوشت کہاں سے لائے؟ کہنے لگے نہیں حضور بغیر اجازت کے بکری ذبح کر دی، وہ حلق میں نہیں اتر رہی، چبا رہے حلق میں اترنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ نبی کا جسم۔ اس کے باوجود اللہ حکم دے رہا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حالانکہ انبیاء کا جسم کبھی مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو قبول کر ہی نہیں سکتا، پھر حکم کیوں دیا؟ ان اللہ یأمر المؤمنین بما یأمر بہ المرسلین۔ حقیقت میں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حکم ہے یہ حکم ایمان والوں کو ہے، حقیقت نبیوں کو اللہ نے مخاطب بنایا۔ جب نبی خود پاک رزق کھانے کے مکلف ہیں، بدرجہ اولا تم سب پر یہ ضروری ہے پاک کھایا کرو۔ تو ماشاءاللہ وہ پاک کھانے کا نظام اللہ نے ہمارے ذریعے سے بنایا۔ الحمدللہ بولو۔ سب تھے کیا اجتماع میں؟ ارے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے خدمت لیا، وہ پاک رزق بنانے کا، پاک چیزیں لانے کا، پاک نظام اور پاک ترتیب پر
چلانے کا اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اور ہم ماشاءاللہ چلائیں. مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہم نہیں کھلائیں. تو ہمارے زون میں بے کھانے کی خدمت تھی. کیا خدمت تھی جی؟ کھانے کا زون. وہاں سے آواز آ رہی، یہاں سے نہیں آ رہی نا؟ تو لوگ نہیں تھے کیا؟ ارے بھائی تھے نہیں تھے، پھر آواز نہیں آ رہی نا. اسے دال مدلول کہتے ہیں منطق میں. سوال کرے تو کہاں سے جواب آ رہا وہ بھی نوٹ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جہاں سے جواب آ رہا انہوں زیادہ تھے، جہاں سے جواب نہیں آ رہا انہوں مارکیٹ پھرنے کو تھے. کہاں پھرنے کو تھے؟ مارکیٹ. انہیں کیا بیچ رہا، انہوں کیا بیچ رہی، انہوں کیا بیچ رہی، انہوں کیا بیچ رہی. ایک مجمع ہے نا نوجوان بچوں کا، سب مزہ لیتا ہے خوب. اجتماع گاہ میں گئے، خدمت کے عنوان پر بیچ لے لیے، کام ملے وہاں گھستے رہتے. توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. امانت داری سے جو خدمت ہم نے کی ہے اللہ اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے. جو ہم نے غفلت کی ہے اللہ اسے معاف فرمائے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں قبول کیا اور ہم خدمت کیے، اور خدمت کا بدل کسی حدیث میں نہیں ہے. خدمت کا بدل کسی حدیث میں؟ اس کا بدل کون؟ ڈائریکٹ اللہ. اس کا بدل کون؟ ارے بولو جی. ڈائریکٹ اللہ. اس کا بدل انسان جتنی، دیکھو بھئی خدمت کوئی معمولی چیز نہیں. خدمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مولانا حسین رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے بھئی بیان کرنے والوں سے لوگ ملتے ہیں، خدمت کرنے والوں سے خدا ملتا ہے، اللہ کر ملتا ہے. تو کتنا بڑا مقام ہو گیا. ابھی جس سے ملنے کے لیے ہم لوگ بیتاب ہیں. من احب لقائی احببت لقاءہ. اللہ فرماتے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ سے ملنے کے لیے کون سا راستہ آسان؟ علماء نے کہا خدمت کا. خدمت سے بڑھ کر کوئی اللہ سے قربت اختیار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ، تصور کرو. صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ کے سامنے تابعی کی فضیلت، صحابہ کے سامنے تابعی کا ذکر، صحابہ کے سامنے تابعی کے مناقب. اللہ اکبر. وہ تو بہت دور کی بات. صحابہ میں سب سے بڑے درجے والے تو صدیق اکبر ہیں، نمبر 2 پہ عمر فاروق ہیں. بالاتفاق تمام امت مسلمہ کے حضرت عمر کو حضور نے فرمایا اے عمر تو اپنے زمانے میں ایک انسان سے ملے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اور جب اس سے تیری ملاقات ہو اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا. کس کی دعا؟ کون کسے بول رہے ہیں؟ حضرت عمر وہ ہستی ہیں جو بولتے ہیں ان کی بول اللہ کو اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے. 17 آیتیں عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. کتنی آیت؟ ارے بولو کتنی آیت؟ 17 آیتیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. اب اندازہ لگو حضرت عمر کا مقام کیا ہوگا. پردے کی آیت نہیں، پردے کی، حضرت عمر کے رائے پر نازل ہوئی. پردے کی آیت حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا حضرت عمر نے، حضور پردے کا حکم دیجئے. کہا میں کیسے حکم دے سکتا ہوں بھائی، ابھی عمر گئے نہیں، جبریل آ گئے، اللہ حکم دے رہا ہے پردے کا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ عمر جو جس راستے پہ چلے تو شیطان اس راستے پہ نہیں چلتا. وہ عمر جس کی ہیبت پر شرابی نے توبہ کی، اللہ نے شراب کو دودھ بنا دیا. کیا بنا دیا؟
کہا کیا ہے؟ حالانکہ دونوں طرف شراب کے باٹل ہیں. سو کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اس بندے نے کہا یا اللہ آج تو عمر سے بچا لے، ہمیشہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ شراب کبھی نہیں پیوں گا، آج تو عمر سے بچا لے. حضرت عمر وہاں سے آ رہے ہیں، یہاں توبہ چل رہی ہے، یہاں رو رہے ہیں، اندر اندر آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں. بندہ اور اللہ کے درمیان کا ربط جوڑ دیا اس نے. میں نے کہا نا روح کس سے تعلق رکھتی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیا. پروردگارہ آج عمر سے تو بچا لے. اور حضرت عمر آئے، کہنے لگے السلام علیکم. السلام. کیا ہے؟ کہنے لگے دودھ ہے. دودھ ہے؟ کہاں بتاؤ. نکالا، دونوں شراب کی شیشیاں تھیں، اللہ نے اسے دودھ بنا دیا. اب مقام عمر کا اندازہ لگائیے. مقام عمر کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بات کرتے ہوئے تمام ازواج مطہرات حضور کو تنگ کر رہی ہیں. یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہے ہیں سب صحابیات یعنی ازواج مطہرات؟ تنگ. ہم نہ یہ ہونا، ہم نہ وہ ہونا، ہم نہ یہ ہونا، اب نہ ہو ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا لے کر خاموش سن لے، کوئی کیا پریشان کرنا کی کرو، کیا اتنا ستانا ہے کہ ستاؤ. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم ورحمت اللہ. تمام ازواج مطہرات پردے کے اندر، جبکہ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا. سنو، پردے کا حکم کے قصہ نہیں، پردے کے حکم سے پہلے کا قصہ یہ. حضرت تشریف لائے اندر، حضور کے پورے دندان مبارک چمک رہے ہیں. فرمایا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. حضور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتے رکھے. کیا بات ہے، اتنے آپ حشاش نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ تمام ہے نا ہماری، جی وہ سب میرے پاس بیٹھ کر پریشان کر رہی تھی. جی جو ہی تمہارے سلام سنا سب بھاگ گئے اندر. تو انہوں نے مخاطب کیا، اے اللہ کے دشمنوں، حضور سے ڈرتی نہیں، مجھ سے ڈرتی ہو. پھر آپ نے فرمایا اے عمر، یہ خواتین کیا ہے، تجھ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. اللہ، اندازہ لگاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہستی ہوں گی جس سے شیطان ڈرتا. اللہ، وہ عمر سے حضور فرما رہے ہیں عمر تلاش کر، اویس ہوگا قرن کا رہنے والا، وہ تیرے دور میں موسم حج میں ملے گا، اور جب ملے اسے تو یہ کہنا اے اویس میری مغفرت کی تو دعا کر. اویس تو میری مغفرت کی دعا کر. اور وہ دعا کرے گا تو آمین بولنا. وہ دعا کرے گا تو آمین بولنا. حضور سے پوچھا حضرت عمر نے، حضور یہ مقام اویس کو کیسے؟ کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی، اللہ نے اس سے اتنی رضا کا اظہار کر دیا، اویس جب بھی بولے گا اللہ اسے رد نہیں کرے گا. یہ کس کی بدولت ملی بھائی؟ ارے بولو کس کی بدولت؟ خدمت. اور آج کل خدمت کی بڑی کمی ہے. باپ کی خدمت بیٹا نہیں کرتا. کمانے والا بن گیا، ابا کا پیر پکڑنے میں اسے عار محسوس ہونے لگتا ہے، امی کے پیر پکڑنے میں اسے عار محسوس ہونے لگتا ہے. وہ خدمت نہیں کرتا. بیگم کا پیر پکڑے گا، بیگم کی خدمت کرے گا، ماں کی خدمت نہیں کرے گا، باپ کی خدمت نہیں کرے گا. آپ اندازہ لگاؤ اس وقت ہم لوگ خدمت سے کتنے
ارے بھائی صرف حضور استنجے سے فارغ ہوئے، پلٹ کر دیکھا لوٹا رکھا ہوا ہے وضو کا. آپ نے پوچھا کس نے رکھا؟ کہا ابن عباس نے حضور میں نے رکھا. حضور علیہ السلام کا دل اتنا باغ ہو گیا اس کی اس فہم پر، اس سمجھ پر کہ میں فوراً استنجے کے وضو کرتا ہوں. اس بچے کے دماغ میں یہ بات آ گئی. کہا اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین. فرمائے یا اللہ اسے کتاب الہی کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں طلباء سے کہ تم لوگ محنت بہت کرتے ہو لیکن دوسروں سے کہتے ہو دعا کرو. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں دعا کرو دعا کرو دعا کرو. دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا لینے سے قبول ہوتی ہے. تم ایسا کام کیے کیا جس سے میں دعا دوں؟ تم ایسا کام کیے کیا جس سے تمہاری ماں تمہیں دعا دے؟ تم ایسا کام کیے کیا جس سے تمہاری باپ تمہیں دعا دے؟ تم ایسا کام کیے کیا جس سے تمہاری استاد تمہیں دعا دے؟ جتنے اس وقت پورے عالم کے چمکتے ہوئے ستارے موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعائیں لی، اور دیگر تمام عبادتیں دعا کرنے کی ہے اور خدمت دعا لینے کی ہے، اور خدمت دعا لینے کی ہے. اور ماشاءاللہ یہ مجمع دعا لیا ہوا مجمع. کہو نیت کرو انشاءاللہ تا دم زیست، ہمارے دم میں جب تک دم ہے ہم دعا لیتے رہیں گے انشاءاللہ. میں اسی لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں بد دعا سے ڈرو، بد دعا کبھی نہ لو. جس دن دعا اور بد دعا دونوں آسمان کی جانب چلے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم نے دعائیں لی ایک طرف اور ہم نے ایسی حرکت کی جس سے بد دعائیں بھی لی ہیں، یہ دونوں جب آسمان کی جانب چلے بد دعا غالب ہو جائے گی دعا پر. اتقوا دعوت المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. یہ فرمایا بد دعا سے بچو، اللہ اور بد دعا کے درمیان کوئی آڑ نہیں آ سکتا. ہاں اگر کوئی بیجا بد دعا دے رہا ہے، خامخواہ بد دعا دے رہا ہے، بد دعا اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ فوراً لگ جائے. پہلے اللہ کے پاس جاتی ہے، یا اللہ فلاں نے بد دعا دی فلاں کو، لگوں؟ کہا نہیں بھائی وہ لائق نہیں ہے بد دعا، وہ تو بیچارہ دعا کا لائق ہے. یہ نادان بد دعا دیا، یہ نادان بد دعا دیا، حالانکہ یہ دعا کا لائق ہے. یہ جس نے بد دعا دی وہ ظالم ہے، جس کو بد دعا دی وہ مظلوم ہے. تو میں کیا کروں؟ کہا جس نے دیا اسی کی طرف چلے جا. جب بد دعا کوئی کرتا ہے بد دعا جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ بندہ جس کو بد دعا کی گئی وہ بد دعا کا لائق ہے کہ نہیں ہے، تو آتی ہے، نہیں تو لوٹ جاتی ہے. کہیں نہ کہیں جاتی ہے، 2 in 1. یہاں جائے گی یا وہاں جائے گی، یا ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی. یہ بد دعا کا لائق ہے، مستحق ہے تو ادھر آئے گی، اگر نہیں ہے تو ادھر جائے گی. اس نے کہا دعا لینے سے زیادہ بد دعا سے بچو. ان کو ستانا، ان کو ستانا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو برا بھلا کہنا. آنکھوں پر کسی کے عیوب نہ دیکھو، پٹی باندھ لو، چلتے رہو. زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو. خدمت بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، وہ نعمت کہیں اللہ چھین نہ لے. اللہ کے بالکل قریب ہو گئے. اب جب اتنا قریب ہو گئے سردی کے موسم میں جنہوں نے برتن دھویا، اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا بھائی بولو؟ سردی کے موسم میں جو تھر تھراتے ہوئے خدمت کے خیمے میں آرام کیے، رات بھر نیند نہیں آئی، لوٹتے رہے لیکن نیند نہیں آئی، پریشان ہوئے.
اللہ کے سامنے گڑ گڑایا تہجد میں اٹھ کر. یہ سب معاملہ بینہ و بین اللہ ہے. اور جو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ انتہائی پاک معاملہ, اور اللہ اس وقت کی دعا انتہائی قبولیت سے نوازتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ حضرات کو جو سعادت بخشی, وہ سعادت کو ہم لوگ سعادت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ سے یہ کہیں, اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ ہونے سے ہمیں بچا لے, قبولیت کے بعد مردود ہونے سے بچا لے, عطایا کے بعد محرومی سے بچا لے, رحمت کے بعد زحمت سے بچا لے, قربت کے بعد بعد سے بچا لے. اللہ سے دعا کریں. ایک تو خدمت ماشاءاللہ آپ نے جو کیا, اب وہ خدمت کیوں ان بندوں کی ایک سوئی کے لیے جو بندے اللہ کا دین سمجھنے کے لیے, اس فکروں کو اپنے دل میں بسانے کے لیے, اپنے آپ کو 100% اللہ کے دین پر گزارنے کے لیے, اپنے پریوار کی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے جو جوق در جوق جو مجمع آیا, ان کو سکون اور راحت پہنچانے کے لیے ہم نے خدمت کی. اس میں سے جتنوں کو اللہ نے ہدایت دی وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے. اگر خدا ناخواستہ ہم خدمت کرنے کے بعد نماز میں سستی, فکروں میں سستی, تعلیم میں سستی, گشتوں میں سستی, ملاقاتوں میں سستی, تعلقاتوں میں سستی, اور ہر جگہ پر ہم لوگ اپنے دیگر تمام مصروفیات کو ترجیح دے کر دین کے کام میں سستی, یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اوہو, اسے ہمیں ایک مقام دیے, وہ مقام کی نے عزت نہیں کیا, قدر نہیں کیا, یہ اس کو پامال کر رہا ہے اور یہ اس کو کیئر نہیں کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا میں تمہیں زبردستی تھوپ دوں جبکہ تم چاہتے ہی نہیں ہو؟ حالانکہ امپروو ہونا چاہیے تھا. اجتماع کے بعد خدمت کرنے والوں کو امپروو ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم کیا کیے, امپروو ہونے کے بجائے پیچھے ہٹ گئے, نقصان ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ جو کچھ ہوا ہوا, لیکن ہم دوسروں کو تو اللہ کے تیرے راستے میں بھیجے, ہم خود جان نہیں سکے. چلا لگا کر کتنے سال ہو گیا؟ چلانے والے چلا لگاؤ, چلا لگاؤ, چلا لگاؤ, چلا لگاؤ, چلاتے چلاتے قبرستان کو چلے گئے. انہوں جاگو کتنے کی چلے ہو گئے, لیکن ہمارا چلا لگا کیا؟ بولو بھائی, خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں, خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں, باتاں کرنا جیب میں ہاتھ ڈال لیتے. چونکہ جتنے لوگ جیب میں ہاتھ ڈالتے نہیں, ان کا جیب پورا پھٹکو ہی. دیکھو پیسہ رہا تو کون بھی جیب میں ہاتھ ڈالتا نہیں, یاد رکھو ہمیشہ. جیب خالی رہا تو ہاتھ ڈالتا سو. جتنے لوگ جیب میں ہاتھ ڈال کو ہی, ان کے پورے جیبا کیا ہو کو ہی, جیبا میں انگلیاں کر 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 کو سوراخان پڑ گئے. اللہ حفاظت فرمائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ خالی باتاں کہاں ہاتھا؟ جیبا میں ہاتھا, جیب خالی. مینر جالی منی پرس خالی, اسے بولتی ہیں. سو مینر جالی منی پرس خالی, خالی باتاں کہاں ہاتھا؟ ہوگا حصہ ختم. یوں ڈال لے کو, ہاں بولو جی, بات کرتے تھے جیب میں ہاتھ ڈال لے کو, باتاں کرنا, گھنٹے گھنٹے باتاں.
جب میں کہاں بھی نہیں سوائے کھجلی کے، سوائے کھجلی کے وہاں کیا بھی ایسا ایک بڑا مجمع ہے، یہ بڑا مجمع خالی ڈھکا رہا سو، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے. سب کے ایکٹنگ ڈائی، جیسے ٹیچرز میں ایکٹنگ ٹیچر آتے تھے پہلے، اب ہیں کہ نہیں معلوم. سکولز میں اگر کسی کی پیریڈ خالی ہو، ایکٹنگ ٹیچر، انہوں ٹیچر کسی کا ایکٹنگ کرتی، ٹیچر نہیں انہوں، چپ کیا بیٹھتی. دیکھ لو تو پڑھاتی کراتی کیا بھی نہیں، کوئی کام دے دیں گے، ہوم ورک لکھو، یہ لکھو، وہ لکھو، ایکٹنگ ٹیچر انہوں. ویسے یہ ایکٹنگ ڈائی، دعوت کا جوڑ ہوا سیدھا کر جڑ گئے. ایکٹنگ بڑے صوفی سکا، بڑے فکر مند کے سکا، بڑا کام کر کو پھڑے سکا. چہرہ دیکھے تو بعض میں پوچھے تو کون جی کو تو چمبو شکر حضرت کی جی وہ چلا لگاؤ کو 25 سال ہوا. باتاں دیکھے تو منشلا داتا کے سکے، باتاں دیکھے تو فضل کریم صاحب کے سکے، باتاں دیکھے تو یوسف بھائی کے سکے باتاں. لیکن جیبا میں کیا بھی فائدہ نہیں. ایک بڑا مجمع وہ ہوگا خالی باتاں خالی باتاں خالی باتاں خالی باتاں. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کون کتنا کام. دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو، ایک فہرست بزرگوں کے پاس. دیکھ صاحب کہنے لگے جب بزرگ آتی، بزرگوں کی ٹیم ہمارے گاؤں میں ہے، انہوں ایسا آپ کو ایکٹنگ کرتی، بزرگ یوں سمجھتی یہ پورے علاقے کے سب سے زیادہ فکر مند ساتھ ہیں. وہ دلیندران چلا لگا کو 12 سال ہوا. کتنے سال ہوا؟ 12 سال، 15 سال، 20 سال، 22 سال. یہ سب منافقین بولتے ہیں کچھ، کرتے ہیں کچھ. ایک بزرگ کو راضی کر لینا کیا نجات کے لیے کافی ہے؟ اویس قرنی نے حضور کو راضی کیا یا اللہ کو راضی کیا؟ اللہ کو جب پا لیا، حضور کے جب عاشق بن گئے، جبریل نے آ کر خبر دی آپ کا ایک عاشق وہاں بھی ہے، آپ کا ایک دیوانہ وہاں بھی ہے، آپ پر جان لٹانے والا وہاں بھی ہے، اللہ کا انتہائی برگزیدہ وہاں بھی ہے. صحابہ کا درجہ تو یہاں ہے جو کچھ ہے، لیکن یہ وہ ہے جو آپ کو ملا نہیں، آپ کو دیکھا نہیں، آپ کو سنا نہیں، پھر بھی آپ پر لمحہ لمحہ جان لٹاتا رہتا ہے. وہ وہاں ہے. کس نے اطلاع دی؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ حضرت خوش ہو جانا، حضرت خوش ہو، حضرت کون جی نو نفسی نفسی کی حالت میں انبیاء رہیں گے، حضرت کون انہوں؟ حضرت کیا کریں گے؟ جب انبیاء نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے، حضرت کیا کریں گے؟ امیر صاحب کیا کریں گے؟ مولانا کیا کریں گے؟ مفتی صاحب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ کرنا ہے تم ہی کرنا ہے. حضرت کیا کریں گے؟ شخصیت پرستی ختم کرو. شخصیت پرستی یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم صرف ایک ہی شخص پرست کریں گے، وہ کون؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شخصیت پرستی صرف حضور کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ خالی حضور کو. کیوں؟ اللہ نے حکم دیا، اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. پھر اولو الجماعت، اولو الجماعت، اولو الامر منکم. اولو الامر، اولو ہے سوا، جمع کیا ہے؟ سوا جمع ہے.
یعنی جماعت، یعنی عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جماعت، شخصیت پرستی نہیں، حضور کے علاوہ کسی کی شخصیت پرستی، اس کو بھی اللہ اکبر کیا کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. اگر کوئی حضور کی پرستش کرتا تھا تو یوں سمجھو حضور کا انتقال ہو گیا. من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنو، ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں. اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت. تو ہم سب کسے راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں؟ تو اللہ کو راضی کرنے کرتے ہیں. ہمیں لوگ دیکھو بھائی بات جھوٹ چھوڑو. اللہ کل روایت پڑھا رہا تھا میں معراج کی. اللہ حضور علیہ السلام نے دیکھا معراج پر پہلا انسان، ایک آدمی کے جبڑے یوں ڈال کر گدی تک لے جایا جا رہا ہے، اور ایک جبڑے کو ڈال کر گدی تک پھاڑ رہے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر وہ کور ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، پھر جبڑے ڈال کر یوں. جب حضور نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ جھوٹا ہے. کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. جھوٹ بزدل بولتا ہے. کیا کر لیتے؟ جھوٹ بولے تو کیا کر لیں گے؟ فتعال اللہ عنہ. کتابوں میں کہ اللہ جھوٹ کیوں نہیں بولتا؟ اللہ کو کسی سے ڈرنا ہی نہیں ہے. فرمایا حضور علیہ السلام سے جھوٹ کیوں نہیں؟ کہا حضور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. صدیق اکبر کو صدیق لقب کیسے ملا؟ صدیق اکبر اللہ اور رسول سے ہٹ کر کسی سے نہیں ڈرتے. رسول کی رضا، اللہ کی رضا، اس لیے ڈرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ سچے بنو. اولئک هم المؤمنون حقا. تمام صحابہ کو کہا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الصادقون. سچے لوگ ہیں. کون؟ صحابہ. ہمیں لوگ گاؤں گلی کے سب جھوٹ بول رہا کو کلیمے کی موت کے واسطے دعا کرو حضرت. کئی کچھ دعا کرنا جھوٹے آدمی. دعا کیسا کر؟ خیر میں دعا کردہ لیا پھر سے دیکھیں گے کون ہی نہیں. ایک نمبر کا جھوٹا کمینہ. اسے جا کو کئی کو کلیمے کی موت پہ چلے میں نکلے جی نہیں ہمارے بیگم بیمار ہی. چلے میں نکلو جی نہیں میں سکرات میں ہوں. چلے میں نکلو جی نہیں میرا گردہ خراب ہے. چلے میں نکلو جی نہیں میرے لیور فیل ہے. چلے میں نکلو جی میں بھیک مانگنے کی پوزیشن میں ہوں. کئی کو جی جھوٹ بولتی. مولانا عمر صاحب پانپیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تشکیل کے وقت میں جو کوئی جھوٹ بولے گا، جھوٹا عذر، اللہ اسے معذور بنا دے گا. تو نے اللہ کے سامنے ابے اللہ جب تکلیف نہیں دیے جھوٹ کے تو بول رہی میں تکلیف میں ہوں. تکلیف میں ہی تمہیں بھیک مانگنے کے پوزیشن میں ہی. اللہ جب سکون سے نہیں میں بہت کئی کچھ ہی بولتی الحمدللہ بولو. اور اللہ کا شکر ہے جن جن لوگوں نے دین کا تقاضا پورا کرنے کی نیت کی اس زمانے میں بھی اللہ کی مددیں دیکھ رہے ہیں. آج بھی صحت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے. بھئی حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب مدد اللہ علیہ، کیا عمر ان کو، کیا جی عمر ان کو کیا 90 دی؟ کیا 90 پر 4 کون سی بھی 90 پر 4 کے یہاں ہیں کہاں ہی 90 پر 4 کے ہی.
کون سا تقاضا حضرت چھوڑے بولو؟ شرم آتی نہیں ہم لوگوں کو؟ کیا کہتے بھی قبرستان کے حضرت جا کو قبرستان میں گڑا کھود کو سو جاؤ جی گلخن ایک کو زندہ ہی مر جاؤ، اس سے بہتر اچھا جھوٹ بول بول کو جینے سے بہتر کیا؟ کئی جھوٹ بولتی؟ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ ترتیب بناتوں، انشاءاللہ ترتیب بناتوں، انشاءاللہ بولنے تکلیف ہوتی کیا؟ کیوں بھائی انشاءاللہ بولنے میں تکلیف ہوتی کیا بھائی؟ حضرت مجھے جنوری میں نہیں ہوتا حضرت، فروری میں جاتا ہوں، فروری میں نہیں ہوتا حضرت، اپریل میں جاتا ہوں، اپریل میں نہیں ہوتا حضرت، اگست میں جاتا ہوں۔ بولو کب جاتی؟ کر رہے ہیں سو یہ کام دعوت کا، اس میں 10 نقطے۔ میں پوچھتا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث بھی نعمہ، ہمیں لوگاں 10 کامہ کرتی ہیں دین کے، اس میں ایک دعوت۔ دارالخضا بھی سنبھالتی، دارالفتاء سنبھالتی، تدریس سنبھالتی، خطابت سنبھالتی، فرقے رد باطلہ، فرقے رد باطلہ پوری جگہ پھرتی، گاؤں گلی سب، تمام مدارس کی نگرانی کرتی، تمام مکاتب کی نگرانی کرتی، جو بھی مسائل میاں بیوی کے ہیں بیٹھ کر حل کرتی۔ اللہ تعالیٰ جس وقت ہمیں صحت سلامت دیا ہے، کرنے میں کیا حرج؟ ہمیں کرنے سے کی کام دعوت کا، اس میں بھی لنگڑی دعوت کی، لنگڑ لے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کام لینے کا جو ارادہ کرتا ہے، کام کرنے کا جو ارادہ کرتا ہے، اللہ اس سے کام لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بولو، جو کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس سے کام، جو کام سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس سے ہٹاتا چلا جاتا ہے۔ میں جاتا ہوں، جا، میں جا رہا ہوں، جا، میں چل رہا ہوں، چل، جگہ خالی کر، تیری جگہ اللہ دوسرے کو قبول کرتا۔ چھتری جا یہاں سے پہلے، نہیں اللہ میں کرتا ہوں، کر، اور کرتا ہوں، کر، اور کرتا ہوں، کر، اور کرتا ہوں، کر۔ لینے والی ذات کس کی؟ کرنے والے سے اللہ کراتا ہے، بچنے والے کو اللہ دور کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا کون سی جماعت میں شامل ہوں گے؟ بچنے میں، کرنے میں؟ کون کون ذرا ہاتھ اٹھا دیکھیں گے کرنے والے؟ ہاتھ پورا اٹھائے گا تو پورا کرتا، ایسا کرتا آدھے میں بھگ جاتا ہوں گھر کو، ایسا کر کے بولے تو کیا مطلب؟ بولو آدھے میں ہاتھ دیتا ہوں، برابر ہاتھ دیتا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ، پوری بات کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو قبول فرمائے، ڈرو مت۔ میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کتنی زندگی دیا ہم نا، یہ کتنا زندگی، وہ ایک زندگی کو قیمتی بنا کر مرو۔ ہمیں مرنے کے بعد 10 جنے بولنا بڑے اچھے آدمی تھے بھائی، بڑے اچھے آدمی تھے بھائی، بڑے اچھے۔ ابھی ایک جگہ میں جا کر آیا، وہاں ایک صاحب کا انتقال ہوا، ساتھی ہمارے بہت نیک ساتھی، کہنے لگے وفات سے 4 گھنٹے پہلے، تب بھی ان کے 2 دوست تھے، دعوت کے ساتھ بلا کر بھائی دیکھو بھائی یہ نقشہ اجتماع کا، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہاں پر یہ پورا، اور ایک بار سمجھانا کی، اور ایک بار سمجھا دال کو، تشکیل کا کمرہ یہاں رہنا، سو تشکیل کے وقت میں تمہیں آ کر توجہ سے ہمارے ساتھیوں کو کھڑانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ پوری رات 11 بجے تک خالی وہ دھن، بولے صبح کو 3:30 بجے انتقال۔ وہ جی انسانہ، انہوں جو گئے نا دنیا سے، ان لوگوں کو تا قیامت لوگ یاد رکھتی۔ ہمیں انشاءاللہ نیت کریں، ہاتھ اٹھائے، ہم نہ اٹھانے والا کون؟ ہاتھ اٹھائے سو ہمیں، ہم نہ اٹھانے والا کون؟ جب اللہ مضبوط ہے، ہمیں کہیں کو کمزور ہونا؟ دنیا کی طرف یا حضرت یہ کون کریں گے، وہ کون کریں گے، سوچ نہ کو، نیت، یا اللہ مجھے کرا، مجھے کرا، مجھ سے کرا، مجھ سے کرا، مجھ سے، اللہ ایسا کرائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو بولو بیرون سے شروع کرو، بیرون سے کون کون تیار ہیں بیرون کو
کھڑو 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 ہاتھ آنی ملک چھوڑ کو جانا سو بیرون کے لیے بولو بھائی جلدی بولو ماشاءاللہ 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 سب بیرون کی جماعت پہ سب ایک طرف ادھر آ جاؤ حی علی الصلاۃ اور جو 4 مہینے لگا چکے ہیں سب بیرون کو شادی شدہ محنت کرنے والے کیا بھی ڈرو مت اللہ بہت بڑا ہے آپ بھائی اب تک ہم اپنے بھروسے پہ چلے ہیں کس کے بھروسے پہ اب بھی انشاءاللہ کس کے بھروسے پہ چلیں گے ہاں یہ یاد رکھو اب تک ہم کس کے بھروسے پہ چلے اپنے